بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. دس از ان آرگینک مٹیریل کیمسٹری. اور جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان آرگینک مٹیریل کیمسٹری کے بارے میں، تو آج جو ہے نا ادھر سے ہی میں تھوڑا سا اسے ایڈوانس لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری کلاسز ہیں، سو یہ تھوڑی سی ریپیٹیشن آئے گی. سو ان آرگینک مٹیریل کیمسٹری میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف مٹیریل سائنس. سو اس کے بعد ہم ڈفرینٹ کنٹینٹس کی طرف جائیں گے. سو وی آل نو دیٹ کہ جو مٹیریلس کیمسٹری ہے، اگر ہم اسے ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے، سو آپ ایک نا مٹیریل کیمسٹری کوئی شارپ ڈسٹنکشن نہیں ہے بٹوین ویریس کلاسز آف کیمسٹری اور سائنسز. سو جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہر وہ چیز جو جنرلی کسی ایسی کلاس کو ریپرزینٹ کرے، کسی ایسی چیز کو ریپرزینٹ کرے جو ہیومن لائف کے لیے ہیلپ فل ہو، تو ہم اسے مٹیریل کیمسٹری کے لیے کے اندر بھی لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے تھن فلم از ڈیفائن. اگر ہم تھن فلم کی بات کریں تو اس کو ہم ڈیفائن ایسے کرتے ہیں کہ ایسی فلم جس کی تھکنیس 1.1 مائکرو میٹر سے نیچے، اسے ہم تھن فلم کہتے ہیں. لیکن اگر اس کی تھکنیس اگر 100 نینو میٹر سے بلو ہو تو ہم اس کو جنرلی نینو اسکیل کے اندر لے جاتے ہیں، اور ہم اسے تھن فلم کے بجائے نینو اسکیل ریجیم کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لیکوڈ کرسٹلز جو ہیں، ان کو اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں ایمورفس اور کرسٹلائن فیز کی. سو دونوں پراپرٹیز ساتھ آ رہی ہیں، تو ایسے جو بھی مٹیریلز ہیں انہیں ہم لیکوڈ کرسٹلز کہتے ہیں. اسی طرح ہائیبرڈ کمپوزٹس کی اگر آپ بات کریں تو اس میں آرگینک پارٹ اور ان آرگینک کمبائن ہوگا. حالانکہ ایسا ہونا جو ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈفرینٹ نیچر کے جو آپ کہتے ہیں کہ پارٹس ہیں وہ کمبائن ہو کر کمپوزٹس بنا رہے ہیں. سو براڈلی اف وی ڈیفائن دس، ٹھیک ہے، براڈلی اف وی ڈیفائن دا ڈسپلن آف مٹیریل کیمسٹری، سو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا مٹیریل کیمسٹری کے انڈر، ٹھیک ہے، کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ارینجمنٹ آف ایٹمز، آئنز اور مالیکیولز جنہوں نے اس مٹیریل کو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی مٹیریل کیمسٹری فوکس کرتی ہے کہ ایٹمز، آئنز یا مالیکیولز کی جو ارینجمنٹ ہے اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹس اوور آل بلک اسٹرکچر اینڈ فزیکل پراپرٹیز مین آپ کہتے ہیں کمپوزیشن اینڈ physical properties relationship یا structure property relationship, you can say that. So جو material chemistry ہے وہ ساری بیس کرتی ہے تین مین چیزوں پر: composition پر، structure پر اور اس کی properties پر. جو بھی چیز ہوگی تو ایسی تمام چیزوں کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ان تین پیرامیٹرز کے اندر، تو ہم اسے مٹیریل کیمسٹری کے اندر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. سو جنرلی بہت سارے ڈسپلن ہیں مٹیریل کیمسٹری کے، جیسے پالیمر ہے، سالڈ اسٹیٹ ہے، سرفیس کیمسٹری ہے. یہ سارے کے سارے مٹیریل کیمسٹری کے انڈر آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بہت ہی براڈ فیلڈ ہے مٹیریل سائنس. ٹھیک. اور یہ اسٹرکچر اور پراپرٹی ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرتی ہے کسی بھی مٹیریل کی، اس کی سنتھسس کو بھی ہم اس کے اندر کیمسٹری کا جب ورڈ آئے گا تو اٹ مینس we have to study its synthesis, its characterization، اور پھر ہم اس کی ایڈوانس کمپیوٹیشنل ٹیکنیک یوز کر کے اسٹرکچر اور پراپرٹیز آف دا مٹیریل بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹڈی کر سکتے ہیں. سو ان شارٹ مٹیریل کیمسٹری ایک بہت براڈ فیلڈ ہے، انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. اس کی بیسکس جو ہیں وہ یا مین جو فوکس ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہم اسٹرکچر پراپرٹی ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹرکچر کس پر بیس کرتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمپوزیشن ڈیپینڈنٹ پارٹس ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. سو دس از دی ہول کیس. سو جنرلی اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس اینگل میں لے جائیں، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از کہ ہم کلاسیفیکیشن آف مٹیریلز کریں. اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ یاد میں رکھیے گا کہ جو جنرلی مٹیریلز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آن دا بیسس آف دیئر
اب جنرلی مٹیریلز کو کلاسیفائی کرتے ہیں دو کیسز میں، ایک ہے نیچرل مٹیریلز اور ایک ہے سنتھیٹک مٹیریلز. ٹھیک ہے، نیچرل مٹیریلز ہمارے پاس جتنے بھی نیچرل مٹیریلز ہیں دے آر موسٹلی لائک آرگینک، لائک جیسے آپ جانتے ہیں کہ ووڈ از اے مٹیریل، رائٹ، لیدر از اے مٹیریل، شوگر از اے مٹیریل، پروٹین از اے مٹیریل. ان آرگینک میں ہمارے پاس منرلز ہیں، کلیز ہیں، سینڈ ہے، بون ہے، ٹیتھ، آل آر مٹیریلز، رائٹ. اسی طرح جب ہم سنتھسس میں جاتے ہیں، اگر ہم سنتھیٹک مٹیریلز کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے ہم 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز بناتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر سائز. ون از کالڈ بلک. بلک کا مطلب ہوتا ہے جو بڑے بڑے چنک سے ہوں، بڑا مٹیریل، لارج اسکیل پروڈکشن، لارج سائز پارٹیکلز. دوسرے لیول ہوتا ہے مائکرو اسکیل. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فرام ٹاپ ٹو باٹم. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل فرام بگ وی آر گوئنگ ٹو اسمال پارٹس. تو بلک از اے بگ پارٹ. اگر آپ اس سے چھوٹا لیں تو اسے کہتے ہیں مائکرو اسکیل، یعنی مائکرو میٹرز اسکیل میں. اور نینو میٹر کا مطلب آپ کا کیا ہے، 100 نینو میٹر سے نیچے جتنا بھی پارٹیکل سائز ہوگا اسے ہم نینو اسکیل مٹیریلز کہیں گے. بلک میں پھر 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کرسٹلائنز اور دوسرے کو کہتے ہیں ایمورفس. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ڈیفینیشنز پتہ ہیں. اب آپ ایمورفس کو اگر آپ دیکھیں تو گلاس از اے ایمورفس مٹیریل، رائٹ. فائبر آپٹکس is a amorphous material, but it is inorganic amorphous materials. اسی طرح سیرامک، سیمنٹ ایٹسٹرا. جبکہ آرگینک میں amorphous کیا ہیں، composites ہیں، polymers ہیں، plastics ہیں، and so they are defined in many forms. ٹھیک ہے، so generally broadly speaking جو ہماری آج کی نئی ورڈ ہے جو اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے آج کل وہ ان پہ ہوتا ہے، رائٹ. سنتھیٹکس پہ زیادہ ہے، کیونکہ نیچرلی اکرنگ جو ہیں یہ جتنے بھی سنتھیٹک ہیں دے آر ایکچولی ڈرائیوڈ فرام نیچرل. سو نیچرل سے انسپائرڈ مٹیریلس ہیں یہ، جو نیچر نے انہیں انسپائر کیا ہے ان کو سنتھسائز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سو ہم نے ان کو اسی لیے ان کو دیکھ کے وہاں سے ہم نے اس کو بنانا شروع کیا. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس کی ہسٹری کہ یہ ایوالو کیسے ہوئی مٹیریل کیمسٹری، اور جو آج ہمارے پاس ہے یہ کیسے یہاں تک پہنچی. تو یہ مٹیریل کیمسٹری کو نئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی بہت پرانا دور سے چلی ہوئی آ رہی ہے. لیکن اس دور میں کیونکہ اتنا زیادہ کمیونیکیشن سورسز نہیں تھے اور آبادی بھی کم تھی اینڈ سو آن، لوگ کرتے تھے لیکن اس کو اس طرح ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے یا اکیڈیمکلی یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈیوائڈ نہیں کیا گیا تھا. سو مٹیریل کیمسٹری کی جو ٹائم لائن ہے اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اٹ از پری ہسٹورک ٹائم سے یہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے جناب، فار ایگزامپل نیولیتھک مین جو تھے تقریباً بیفور کرائسٹ 10,000 سے 300 بیفور کرائسٹ میں بی سی میں they realize that materials such as limestone, wood, shell and clay یہ ان کو آسانی سے شیپ کیا جا سکتا ہے to produce different utensils, different tools and weaponaries. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے کے 10,000 پہلے یعنی پری ہسٹورک ٹائم میں لوگوں نے جو بھی اس ٹائم اویلیبل لوگ تھے، جیسے نیولیتھک مین، ایج آف نیولیتھک مین ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہیں نا لائم سٹون، وی آل نو دیٹ واٹ از لائم سٹون، ووڈ یا شیلز یا کلے ہیں، ان کو وہ شیپ کر کے ڈفرینٹ فارمز میں لے آتے تھے، اپنی ضرورت کے مطابق چیزوں کو ڈھال لیتے تھے. مٹیریل کیمسٹری کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مطلب کا جو پراپرٹی ہے یا جو بھی چیز ہے اس میں اس کو لے آتے ہیں، ڈھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو ایپلیکیشن آف میٹالک مٹیریلز، جیسے اب اگلا دور سٹارٹ ہوا، رائٹ. جیسے تقریباً 4,000 سے 1500 بی سی میں، ٹھیک ہے، جو جسے ہم کہتے ہیں کالکولیتھک ایج، اور اس میں میٹالک مٹیریلز تھے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل کاپر تھا، کاپر کو خوبصورتی کے لیے یوز کرتے تھے، پروٹیکٹیو کوٹنگ کے لیے یوز کرتے تھے، رائٹ. سو جنرلی
کیا یہ جاتا تھا کہ مٹیریلز کو اپنی مرضی سے، جیسے میٹالک مٹیریلز کو اپنی مرضی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے اس دور میں بھی. سیم سویلائزیشن جو تھی اس نے پہلی دفعہ یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کسی بھی میٹل کی فنڈامنٹل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں. دے ریئلائز دیٹ میٹلز آر میلیبل اینڈ دے آر تھرملی کنڈکٹر. ٹھیک ہے. اینڈ سیم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹاپ ڈاؤن مٹیریل سنتھیٹک اپروچ اڈاپٹ کی. ٹاپ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے بلاکس کی صورت میں کوئی چیز ہو اور اسے آپ توڑ کر چھوٹی فارمز میں لے آئیں. ٹھیک ہے. ٹو میک اٹ مور یوزفل or to manipulate them for further or certain application. ٹھیک ہے. So they developed some methods to extract copper from oxide ores such as malachite سے انہوں نے اس کو extract کیا. Similarly metal alloys یہ پہلی دفعہ برونز ایج میں ڈسکور ہوا. آلموسٹ جو ٹائم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پیچھے 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے. سو 1400 BC to 0 BC. ٹھیک ہے. یہ وہ ایج ہے جس کے اندر میٹل الوائز کا کانسیپٹ ڈسکور ہوا. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا یہ گیا کہ کاپر ڈوپنگ کی گئی انٹو ڈفرینٹ مٹیریلز ٹو الٹر دیئر فزیکل پراپرٹیز. ٹھیک ہے. آرٹیفیکٹس آپ دیکھیں، آرٹیفیکٹس فرام مڈل ایسٹ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ 3000 BC میں پایا جاتا ہے اور اس میں کیا تھا؟ آرسینک ڈوپڈ کاپر. لیکن لیٹر اور جو اگلا ایشو تھا وہ آرسینک بیسڈ تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ اب کیونکہ آرسینک کاپر میں آرسینک کافی زیادہ موجود تھی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آرسینک جو ہے وہ کرسینوجینک ہے اینڈ اٹ کاز مینی کیجولیٹیز. سو لیٹر آن پیپل ہیو چینجڈ اٹ اور انہوں نے ٹین کاپر الوائے بنانا شروع کر دیا جسے برونز کہتے ہیں اور وہ آج بھی یوز ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسے وائڈلی یوز کیا کیونکہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ کم تھا، ایزیلی مولڈنگ کی جا سکتی تھی، اس کی ہارڈنس بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. لو برٹلنس تھی. ٹھیک ہے. ریلیٹو ٹو آرسینک بیسڈ آرسینک کاپر الوائے جو تھا اس کے مقابلے میں اس کے بینیفٹ زیادہ تھے. ٹھیک ہے. اور ڈیزائر پراپرٹیز جو پراپرٹیز تھیں وہ زیادہ بہتر تھیں تو اس لیے اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. سو اٹ مینس جب مٹیریل کیمسٹری بڑھ رہی تھی یا مٹیریلز ہم کوئی بناتے ہیں تو جب اس کے ہم پراپرٹیز ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس میں نئی انوویشن ایسے ہی لاتے ہیں کہ ہم اس میں ڈفرینٹ کمبینیشنز ٹرائی کرتے ہیں ٹو گیٹ ریکوائرڈ پراپرٹی. آئرن ایج آپ سب کو پتہ ہے بڑی نون ایج ہے. 1000 BC سے لے کر 1950 AD تک. ٹھیک ہے. سو یہ ساری کی ساری اس میں کیا کیا گیا؟ آئرن اپلیکیشنز کو زیادہ اسٹڈی کیا گیا. سو آپ یہ جانتے ہیں کہ آئرن ہماری ارتھ میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. موسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ابینڈنٹ میٹل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ارتھ کرسٹ کنٹینز سگنیفیکنٹلی مور اماؤنٹ آف آئرن دین کاپر. ٹھیک ہے. یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. تو پہلے کاپر زیادہ یوز کیا جانے لگا تھا لیکن یہ ایزیلی اویلیبل ہے تو آئرن کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. سو آئرن کی بہت ساری اپلیکیشنس ہیں. جیسے آج بھی ہم آئرن یوز کریں تو آئرن سلیکیٹ مٹیریلز جو ہیں وہ ایز اے راٹ آئرن آج کل یوز کیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیبل ہے دس ٹیبل ریپرزینٹس دی کمپوزیشن آف نیچرلی ابینڈنٹ مٹیریلز. ٹھیک ہے. یو نو دیٹ یہ نیچرلی ابینڈنٹ مٹیریل کی کمپوزیشن ہے. دیکھیں آکسیجن، سلیکان، ایلومینیم اینڈ دس از آئرن. ریسٹ آف آل دیز آر لوور ان پرسنٹیج. ٹھیک ہے. آئرن 5.6% ہے which is quite huge. آپ اسے بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں. Now my question is that کہ کیا صرف آئرن ابینڈنس ہی اس کا مین کاز ہے اس کی وائڈ یوزیبلٹی کا یا کوئی اور کاز بھی ہے؟ سو اس کا آپ نے آنسر مجھے دینا ہے اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ آپ یہ اس کا جو آنسر ہے وہ آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں گے وائس ٹیگز کی صورت میں. ٹیکسٹ نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. وائس ٹیگز کر سکتے ہیں آپ اینڈ دین وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. سو بہت ساری اب فار ایگزامپل جیسے ہم یہاں ڈسکس آئرن سلیکیٹ منرل نون ایز اے ٹوڈے وی نو دیٹ اٹس اے براڈ راٹ آئرن. یہ ڈسکور کیسے ہوا تھا؟ اٹ واز ایکسیڈنٹلی ڈسکورڈ. کاپر پروسیسنگ کے دوران یہ سائٹ پہ نکل آیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مٹیریل تھا جو بھی چیز نکلی یہ سافٹر دین برونز. برونز سے سافٹر ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے. اور 10 تھوڑا سا سافٹر تھا اس لیے زیادہ یوز نہیں ہوا.
لیٹر آن. بٹ جیسے اسٹیل ڈسکور ہوا 1400 BC کے اندر تو اس کا یوز بہت زیادہ بن گیا کیونکہ اس کو اسی آئرن سے ہم کیا بنا رہے ہیں اسٹیل. اب یو نو واٹ از اسٹیل. اب اسٹیل جو ہے وہ بیسکلی کیا چیز ہے, وہ آئرن مینگنیز کاربن ان سب کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے, سرٹن پرسنٹیج آف کاربن ڈالتے ہیں, مینگنیز ڈالتے ہیں. ابھی کیوں ڈالتے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. The incorporation of generally this steel incorporation سے جب ہماری اس میں اسٹیل ٹیکنالوجی آئی تو دنیا نے بہت ترقی کی. ٹھیک ہے, جیسے وار ریلیٹڈ مٹیریلز بنانا شروع ہو گئے. ایون چائنیز جو ہیں انہوں نے آئرن میکنگ ٹیکنالوجی بلڈ کی اور انہوں نے کیا کیا, آئرن کے بہت سارے الائز بنائے اور انہیں کنورٹ کیا انٹو اے ڈیزائربل شیپس. ٹھیک ہے, تو آج کل آپ کی ساری گاڑیاں سب کچھ آئرن پہ بیس کرتی ہیں, اسٹیل پہ بیس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سو 18th اور 19th سینچری میں جتنا بھی یہ پارٹ تھا یہ انہوں نے بہت زیادہ پروسیجرل ورک ہوا. دیکھیں جب سٹارٹ ہوا یہ سارا پری ہسٹورک ٹائم تو شروع میں چیزوں کے بارے میں آہستہ آہستہ پتہ چلا, لیکن ود دا ٹائم اٹ بیکم فاسٹ. ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئیں, میتھڈالوجیز ڈیولپ ہوئیں ان مٹیریلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے. اب آگے ہم یہ فگر دیکھیں گے کہ جو مٹیریل سائنس کی ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی ایفرٹس آئیں ان کو ہم سمرائز کریں گے. ٹھیک ہے, سو یہ آگے میں نیکسٹ سلائڈ میں اس کو دیکھوں گا. اب آپ دیکھیں کہ آکسیجن جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم نے سیرامکس اور گلاس میں کے ڈیزائنس میں بہت زیادہ امپروومنٹ لائی ود دا سویلائزیشن, ود دا گروتھ آف سویلائزیشن. تو ود دا ٹائم وی آر ایکچولی گوئنگ انٹو دا ایڈوانسز آف مٹیریل سائنس. تو آج ہم ایڈوانسز آف مٹیریل سائنس پہ ہیں, بہت ایڈوانس کام کر رہے ہیں مٹیریل سائنس کے اندر اور بہت سارے نئی انوویشنس لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, شروع میں ایسا نہیں تھا, اٹ واز سلو بٹ ناؤ اٹ از ویری ویری فاسٹ. چلیں جی, اب ہم ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہسٹورک ٹائم تھا وہ کس طرح ایوالو کیسے ہوئی. فار ایگزامپل لک ایٹ دس, یہ دیکھیں کہ یہ 10,000 BC کی بات ہے. اس میں بون اور اینیمل سکن کو یوز کیا جاتا تھا ایز اے کلوتھ اور بون کو یوز کیا تھا ایز اے کوک ویئر. ٹھیک ہے, اسی طرح 35 BC میں سٹونز اور کلے آئیں, اس سے ویپنز بھی بنائے جاتے تھے اور شیلٹرز بھی بنائے جاتے تھے. ٹھیک ہے, 1000 BC اور 0 BC تک یہ میٹلرجی آ گئی, اس میں ویپنز آ گئے, کوک ویئرز آ گئے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ایجپشن سویلائزیشنز تھیں یا گریک سویلائزیشنز تھیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشنز تھیں اس دور میں جو لیڈ تھا نا وہ بہت زیادہ یوز ہوتا تھا. تو جو رومن لوگ تھے نا, رومن بہت بڑے بڑے جسموں والے, بہت بڑے طاقتور لوگ تھے, بٹ ان کے نا زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لیڈ کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے, سو انہوں نے لیڈ ایکسٹریکٹ کیا, اٹ از ایکچولی اے مٹیریل سائنس. انہوں نے اس سے کیا کیا کہ کچھ کوک ویئرس بنائے اور اس کے اندر وہ اب کھاتے پیتے تھے. تو وہ لیڈ ان کی باڈی میں گیا, لیڈ ایکومولیشن انکریز ہوئی اور ان ساروں کی وہ فریکوینٹلی ڈیتھ ہونے لگی, جس سے رومن امپائر جو ہے وہ کافی نیچے آ گئی. ٹھیک ہے جی, سو اس لیے مٹیریل سائنس کا جو ایوالونگ سچویشن تھی اس کے اندر اس کو انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے, سو اسے انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, 1774 کے بعد ہم الیکٹریکل کمیونیکیشن میں آئے گئے, جیسے ٹیلی فون, ٹیلی گراف ایٹسٹرا. پھر ہم پالیمرز اینڈ فائبرز پہ آ گئے. 1885 میں ہم نے آٹو موبائلز بنا لیں. ٹھیک ہے, 1936 میں آپ جانتے ہیں کمپیوٹر الیکٹرانکس آ گئی. 1985 میں ہم نینو اسٹرکچر مٹیریل کے اندر چلے گئے اور ناؤ ڈیز ہم نینو مٹیریلز کو کیا کر رہے ہیں, اپلیکیشنز ان کی لگا رہے ہیں. تو اٹ از اے اسٹیپ وائز گریجول ایفرٹس جنہوں نے آج ہمیں اس بہت ساری چیزیں دی ہیں. جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ جو سولر سیل ہے, فار ایگزامپل سولر سیل ہے, تو آپ نے سب نے دیکھا ہوا ہے کہ سلیکان بیسڈ سولر سیل ہے, وہ تھک سا ہوتا ہے, موٹا سا ہوتا ہے.
اس کی بڑی تھک سرفیس وہ چاہیے، فلم کی تھکنس بہت ہائی چاہیے ٹو گیٹ لائٹ ابزارپشن اور اس سے کنورژن، لائٹ کنورژن. اور یہ پہلا جو سولر سیل تھا وہ ڈسکور ہوا تھا 1945 میں آلموسٹ نا شروع ہوا تھا اس کے اوپر کام، سلیکان سولر سیل. آج جو ہے 2020 ہے، ٹھیک ہے، تو آلموسٹ 75 ایئرس لگے ہیں ہمیں اس سٹیج پر پہنچنے کے لیے کہ آج بھی ہم اس کی ایفیشنسی 22% تک لے کے آ رہے ہیں جو پریکٹیکلی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ہائیلی کرسٹلائن سلیکان چاہیے فار بیٹر ایفیشنسی، اور بڑی تھک سی فلم چاہیے. بٹ جو آج کل نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی آبزرویشن آئی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت تھن چاہیے، ہمیں انتہائی تھن لیئر چاہیے جس کی تھکنس جو ہے وہ ایون 100 نینو میٹر سے بھی کم ہو، ٹھیک ہے، 200 نینو میٹر بھی ہو سکتی ہے، 100 سے نیچے بھی ہو سکتی ہے. مینس 200-300 نینو میٹر کے اندر ہم نے اتنی تھن فلمز بنا لی ہیں. ان تھن فلم سے ہم وہی ایفیشنسی لے رہے ہیں جو سلیکان کی بہت تھک سی فلم سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دس از بیسیکلی ایولیوشن آف مٹیریل سائنس، ٹھیک ہے، ود ٹائم. سیم اگر آپ دیکھو تو جو ہمارے پاس wait a minute please. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مٹیریل کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب آپ اس کا ریلیشن شپ بٹوین اسٹرکچر اینڈ پراپرٹی ہم اسے انڈرسٹینڈ نہ کر لیں، اور پھر اس کی یوٹیلائزیشن بھی اسی پر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ جو ارلی سویلائزیشن تھی اس نے مٹیریلس کو اپنی نیڈ کے لیے استعمال کیا. فار ایگزامپل اس نے شیلٹرنگ کے لیے مٹیریلس کو یوز کیا، اس نے کلودنگ کے لیے کیا، اس نے وارفیئرس کے لیے کیا، اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. سو ناؤ اڈیز ہم اپنے مٹیریلس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نا سولر سیلس بنا لیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کنونشنل انرجی سے ہٹ کے رینیویبل انرجی پر آ جائیں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ مٹیریل ڈیزائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا اس پر لاکھوں اربوں کروڑوں ڈالرز لگا رہی ہے، اس لیے لگا رہی ہے کہ ہماری نیکسٹ وہ نیڈ ہے. جو نیڈ ہوتی ہے اس کے لیے ہی دنیا کام کرتی ہے، اور یہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے، اور مٹیریل سائنس کی ایولیوشن بھی اسی بیسس پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سو جیسے فار ایگزامپل میں اس کی ایک ایگزامپل بیسٹ ہے، آپ نے شاید کہیں بہت پہلے پڑھا ہوگا کہ الکیمسٹ، ٹھیک ہے، ایک گروپ آف پیپل تھے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہم کسی نان پریشیس ایلیمنٹ کو پریشیس ایلیمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، اب کنورٹ کر سکتے ہیں، دس از کالڈ ٹرانسفارمیشن. تو ٹرانسفارمیشن کے لیے انہوں نے کام کیا الکیمسٹ نے. جیسے فار ایگزامپل وہ گولڈ سنتھسائز کرنا چاہتے تھے، کسی دوسری میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ بہت ساری چیزوں کو ایک ڈیزیز کیور کرنے کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا، ڈفرینٹ ایفرٹس کی، مٹیریلس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس نے مٹیریل کیمسٹری کو سلولی کیا کیا، ایڈوانس کیا، ٹھیک ہے جی. تقریباً 1000 بی سی اور 1700 اے ڈی کے درمیان آپ نے یہ دیکھا بہت ساری نئی ڈسکوریز ہوئی، ٹھیک ہے، اور نیو سبسٹانسز ڈسکورڈ ہوئیں جس میں کاپر تھے، آئرن تھے، اور دوسرے مرکری تھا ایٹسیٹرا. ان سب کو یوز کیا گیا ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے لیے. سو آج کی جو نیچرل جو مٹیریل سائنس ہے وہ کافی ایڈوانس ہے، اور شروع میں آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ آہستہ سویلائزیشنز جو ہیں انہوں نے مٹیریل کو یوز کرنا شروع کیا، اور اس کی ایڈوانس فارم آتی رہیں ود دا پیسج آف ٹائم، ٹھیک ہے. تو آج جو ہمارے پاس مٹیریل کیمسٹری ہے وہ زیادہ تر نینو ریجیم میں فال کرتی ہے. نینو پارٹیکلز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لو ڈائمینشن مٹیریلز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہم پراپرٹیز مل رہی ہیں وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور اس سے ہم بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اپلیکیشنز جنریٹ کر رہے ہیں. بہت ساری ہمارے جو ڈیلی لائف کے ایشوز ہیں وہ ریزولو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. دس از دی ہسٹری آف material science. So in the next lecture we will discuss about
different materials. جیسے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی ٹائپ کے مٹیریلس ہیں، کلاسیفیکیشن آف مٹیریلس ہم نے دیکھی تھی. جیسے میں نے کہا تھا دیز آر میٹلز، سیمی کنڈکٹرز، پالیمرز، الوائز، سیرامکس، ٹھیک ہے، کمپوزٹس ایٹسٹرا. اس طرح کے بہت سارے مٹیریل کی ٹائپس ہیں. وہ میں لیکچر بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ اس پر جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں اسے میٹلز پر ذرا ڈسکشن کروں گا. تھینک یو ویری مچ جی.